تھانہ بھون سے دند ٹھیک کروانے کے لیے لاہور آئے. سمجھو نا یار, اور دند ٹھیک کروانے کے لیے کہاں ہے؟ لاہور آئے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ٹائم لیا, ٹائم کافی تھا, تو انہوں نے کہا آ بھائی جائیے ذرا مقبریاں پہ ہو کے پھر کے آئیے. کہتے ہیں ہم بادشاہوں کے مقبروں پہ گئے, جنگیر کا مقبرہ تو فلاں دور جان کر کے دیکھ رہے ہیں, تانے صحیح کرتا ہوں, فلاں کا مقبرہ تو فلاں کا مقبرہ تو فلاں کا مقبرہ تو فلاں کا مقبرہ. کہتے ہیں سب سے آخر میں ہم لوگ داتا کے مزار پہ آئے, سید علی اجمیری کے مزار پہ آ کر تھانوی صاحب سر چکا کے مراقبے میں بیٹھ گئے. تے جدوں اٹھے انہوں نے کی آکھیا لو جو اپنی زبان سے سننا ہو, اور جدوں اٹھے, اور جب اٹھے تو کہنے لگے عجیب بندہ ہے, عجیب بندہ ہے, ایک قبر میں حکومت پوری دنیا پہ کر رہا ہے. توجہ ہے. اور اگلا جملہ, وہ عجیب آدمی ہے بھائی, فرشتے بھی اس کے سامنے عظم سے کھڑے ہوئے ہیں, فرشتے بھی عظم سے کھڑے ہیں. میں نے کہا ہمیں چھوڑ, اپنے بڑوں کی بات ہی مان, اور ان سے پوچھنا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہیں حکومت کر رہے ہیں, یہ تو آپ بھی بتا سکتے ہو کہ بندہ قبر میں ہو, تم ادھر کہتے ہو مر گیا ہے, اور مرے ہوئے پھر حکومت کیسے کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ تو آپ خود ہی حل کرو. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے قبر میں بھی ہوں, ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور تصرف کی طاقت عطا کی ہوتی ہے, وہ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, اور طاقت سے تصرف کرتے ہوئے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. میں اس پہ دلائل نہیں دینا چاہوں گا. بات عرض کر رہا تھا, کدھر تک بات پہنچی تھی؟ تشہد میں بیٹھ گئے. محدث دہلوی کی بات, تو محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ عارفاں گفتاند اور ولیاں نے آکھے ہوئے کہ ڈاکٹراں نہیں, اور ولیاں نے کہے ہوئے, ولیاں نے عارفوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کیا کہ نبی علیہ السلام کی حقیقت کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے, ہر فرد ممکن میں موجود ہے, اور سرکار کی حقیقت نمازی کی ذات میں موجود ہے, اور نمازی حضور کو حاضر سمجھتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, اور وہ فرماتے ہیں کہ اس راز سے اور اس نکتے سے بے خبر نہیں ہونا, بلکہ جب نماز میں پڑھے تو تیرا تصور کالی زلفوں کی طرف ہونا چاہیے, تیرا تصور ذات مصطفیٰ کی طرف ہونا چاہیے, اور حضور کو تصور میں سامنے لاتے ہوئے تو نے یا السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا ہے. اور جب نماز میں یا نبی کہنا جائز ہے, نماز کے باہر یا نبی کہنا جائز ہے, کیوں نہیں؟ حضرات گرامی, اللہ کا شکر ہے ہم نبی کی ناموس کی حفاظت کرنے والے لوگوں میں سے. سنی تحریک اس کا مقصد لڑائی بڑائی نہیں ہے, کچھ مارا چھوٹا کسی پہ بدماشی کرنا اور کسی کی دکانیں بند کرنا اور لوٹنا لٹانا, اور یہ نہیں ہے. سنی تحریک کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی عزت کی چوکیداری کر دی جائے, اور اگر کچھ دوست کسی اور سوچ کے تحت سنی تحریک میں چھوڑ دو, گناہ مت کماؤ, نکلو اس سے. ہر آدمی سنی تحریک میں یہ سوچ کے آئے کہ ہم نبی کی ناموس کے سپاہی. ایک ایک لمحہ اگر آپ یہ سوچ کے گزارو گے, اللہ کی عزت کی قسم ایک ایک لمحہ تمہارا عبادت الہی میں گزرے گا. سنی تحریک کا ہر سپاہی مصطفی سنی تحریک کا ہر سپاہی مصطفی اور الحمدللہ میں آپ کو یہ عرض کرتا, بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ یہ جلسے کر رہے ہیں, یہ یا رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں, ان کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا یار اس کا بڑا فائدہ ہے.
گزشتہ سال 31 دسمبر کی وہ یک بستہ رات مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ گورنر کی پونکا پانکی اور وہ شیری رحمان اور وہ ڈبو اور جبو اور گلٹری ان ساروں کا پھونکڑا پانکڑا یہ بہت زیادہ شروع ہوا تھا نا، تو ہم لوگ دل ملا کے رہ جاتے، کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا یار کیا کریں، سب نے کہا یار چلو ایک کام کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے، لوگوں کو تو صحیح دین کا میسج دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے شباب اسلامی پاکستان کے اس پلیٹ فارم پر بڑی بڑی 5 کانفرنسوں کا اعلان کیا۔ پہلی کانفرنس ہوئی، اس میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے اور اس میں ہم لوگوں نے عہد کیا تھا کہ اگر پاکستان سے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی بات کی گئی تو جو اس پہ دستخط کرے گا، ہم نے عہد کیا تھا۔ دوسری کانفرنس تھی اور جو لوگ ممتاز حسین قادری صاحب کے گھر میں گئے ان کے گھر کی جو دیوار ہے اس کے ساتھ کا گراؤنڈ ہے، وہاں پر کانفرنس تھی، ٹھنڈی رات۔ میں نے اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھا، اس دن ٹیمپریچر تھا وہاں کا -3 یا -4 غالبا۔ میں نے کہا کوئی بندے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب کچھ آئے ہیں باہر، لوگ گلی سے باہر نکلے ہوئے۔ ہائے ہائے میرا ممتاز بھی وہیں پر تھا، اور میں یہ عرض کر دوں کہ وہ میرے بھائی کہہ رہے تھے یہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، دراصل ڈیوٹی میری لگ گئی تھی، اگر میں اسی دن جیسی یونیورسٹی لاہور کے اندر بیٹھ کے گورنر مذاق اڑا کر کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ ناموس کی حفاظت کرتے تو کہو وہ کرے، تمہیں قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے یہ مذاق کیا، غیرت الہی کو جوش آ گیا۔ اسی دن شباب اسلامی کی کانفرنس تھی، مالک نے کہا اچھا لے پھر اپنے اپنے یار کی ناموس کی حفاظت کرنے لگا۔ وہ کیفیت تھی، عشق محبت کا، پیار کا بیان تھا۔ ممتاز قادری صاحب وہاں بیٹھے تھے، اور یہ سچی بات ہے، کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں میں واقعی میں اس تقریر سے پہلے ایسے نہیں جانتا تھا کہ یہ ممتاز قادری ہے، یہ کمانڈو ہے، یہ کون، نہیں جانتا تھا، میں ویسے ہی سب کو۔ لیکن غازی صاحب نے مجھے جیل سے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا جی کہ میں کوئی اس دن تقریر نہیں سن رہا تھا، بلکہ میں پچھلے 12 سال سے آپ کی تقریر سن رہا ہوں، وللہ الحمد۔ اور مجھ سے جس وقت انہوں نے انٹرویو میں کہا تھا جی کہ آپ کی تقریر سن کے جوش میں آیا ممتاز، میں نے کہا میں کیا کروں آپ بتا، میں نے کہا بس میں تو شکر ادا کرتا ہوں ربا تیرا شکر ہے تو نے میری زبان میں اثر رکھ دیا۔ حضرات گرامی، ممتاز حسین قادری یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ میں ایک جملہ اجازت چاہوں گا تھوڑی سی بات کر کے، تھوڑا سا آپ کو تعارف کروا۔ ممتاز قادری کے والد گرامی بڑے نیک بزرگ ہیں، اور یاد رکھو سیب ہی کے درخت پہ اگتا ہے۔ گل میری سمجھ آئی ہے؟ باؤ سرکار نے اسی لیے تو کہا تھا نا کہ سپاں دے پتر تیرے نہیں بنے دے تے باویں منا دودھ پوائیے، یاد رکھو یہ غازی ایسے ہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی کا ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں دنیا میں موجود ہیں۔ میں والد جو ہیں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ ممتاز حسین قادری کے والد گرامی نے مجھے، میں لکھ رہا ہوں کتاب، اور انشاءاللہ میری کوشش یہ کہ اس مہینے کی 28 تاریخ ہماری راولپنڈی میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، غازی ممتاز حسین قادری کانفرنس، جس میں سربراہ سنی تحریک سروت الیاس قادری، صاحبزادہ فضل کریم، جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب، پیر افضل قادری، پیر سید رسیم الدین شاہ صاحب، ڈاکٹر محمد کہنے والا ہے وہ جڑا ایک نمبر ہے وہ ممتاز دے نال ہے، وہ ممتاز کے ساتھ ہے۔
اور ڈڈ بھی گھوڑیاں